اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 سے 18 تک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وجعلناکم شعوبا، اور بنائی ہیں تمہاری ذاتیں، و قبائل، اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم، اور تم میں زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، اور آپ پر دیہاتی لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ احسان جتلانے کو نا بریکٹ میں لکھ دیجئے گا۔ قالت الاعراب آمنا، اور کہتے ہیں دیہاتی کہ ہم ایمان لائے۔ قل، کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا، بلکہ تم لوگ یہ کہا کرو، اسلمنا، ہم اسلام لائے۔ اس آیت مبارکہ میں اسلام اور ایمان الگ الگ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اسلام تو صرف آپ کلمہ پڑھ لیں تو آپ اسلام والے ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن مومن کون ہے؟ جو حقیقت میں دل سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ آگے یہاں پہ انہی کے اس قول کی مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ آپ پر اپنے ایمان لانے کا جو احسان جتلاتے ہیں، تو انہیں آپ یہ بتائیں، قل، کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ، اگر تم اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، تو نہیں کمی کرے گا، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں کسی بھی چیز کی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ ہیں جو لوگ آمنوا، ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم، پھر، لم یرتابوا، اور پھر اپنے قول سے پھرتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ کچھ باتیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان لیں گے اور کچھ ہم اس کی باتیں نہیں مانیں گے، بلکہ وہ کیا کرتے، ثم لم یرتابوا، بلکہ وہ اس بات سے پھرتے نہیں ہیں، وجاہدوا، اور جہاد کرتے ہیں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اتعلمون، کیا تم جتلاتے ہو، اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو جتلاتے ہو، بدینکم، اپنے ایمان لانے کا، بریکٹ میں لکھ دیجئے گا احسان، کہ کیا تم اللہ پر اپنا ایمان لانے کا احسان چڑھاتے ہو۔ واللہ، اور اللہ، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکہ اللہ تو وہ ہستی ہے جسے آسمان اور زمین کی ہر بات کو وہ جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص مومن ہے تو اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مومن ہے۔ کیوں؟ اب اس کے دل کی جو بھی کیفیت ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا بتایا جا رہا ہے، پاور کا، کہ یہ اگر تم کہو گے کہ میں ایمان لایا تو اللہ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایمان لے آیا، اور اگر تم نہ کہو گے تو کیا اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہو رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ یمنون، وہ احسان رکھتے ہیں، الیک، آپ کے اوپر۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اے نبی، یہ جو بدو ہیں یہ آپ کے اوپر بڑا احسان جتلاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یمنون الیک، وہ آپ پر احسان چڑھاتے ہیں، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لائے۔ قل، کہہ دیجئے نبی، آپ ان سے کہیں، لا تمنوا، کہ تم نہ احسان چڑھاؤ، علیہ، میرے اوپر، کہ اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے کہ علیہ، کہ آپ تم لوگ میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ چڑھاؤ، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ، بلکہ اللہ، یمن، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، علیکم ہوتا ہے تم پر، بل اللہ یمن علیکم، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان کے ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی، ایمان، ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض،
اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو غیب جانتا ہے آسمانوں اور زمین کا، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان تمہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 13، اس کے اندر جو ہے انسان کی پوری عالمگیر ایک اہم نقطے کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام انسانیت کو وحدت کا نظریہ، آپ دیکھیں کہ ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی جس پر تمام جو ہے، ایک کتاب سے مراد یہ کہ تمام کتابوں کے اندر جو احکامات ہیں وہ ایک آئے ہیں، ایک خدا کی دعوت کے آئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وحدت انسان، تمام انسانوں کو اس بنیاد کے اوپر اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ تقویٰ کی جو آپ کی جو ایک دوسرے کو پر جو فوقیت کی بنیاد ہے وہ نہ مرد ہونا ہے نہ عورت ہونا ہے، نہ انسان کا گورا کالا ہونا ہے، بلکہ اس کا جو ہے تقویٰ ہے، جس کی وجہ سے ایک تقویٰ جو ہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے پر جو ہے وہ بالا تر ہے۔ اور دوسرا ایک اہم نقطہ جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ انسان کو اسی پیدائش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان انسان سے ہی تخلیق ہوا ہے، جیسے تمام سپیشیز اپنی سپیشیز سے تخلیق ہوتی ہیں۔ تو اس آیات مبارکہ کے اندر وہ جو یورپ کا نقطہ نظر ہے، نظریہ ارتقاء ایولوشن کا جو نظریہ ڈارون کا، اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ تم کسی بندر یا کسی اور جو چیز سے پروسیس کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگلی آیت کے اندر جیسے میں نے تھوڑا سا پہلے بھی وضاحت کر دی ہے کہ جو بدو تھے ان کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا ہی احسان جتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو اس دن آیات مبارکہ میں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی شخص مومن نہیں بن جاتا، بلکہ جب تک تم اسلام کو صحیح اور حقیقت کے ساتھ صحیح معنوں پہ اس پر عمل نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے، ورنہ تم اسلام تو لا سکتے ہو، اسلام والے تو ہو سکتے ہو، مسلمان تو ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے ایمان کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان حقیقی ہے کیا، کہ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لانا، اور پھر اس پر یہ نہیں پھرنا کہ کبھی مطلب کی بات آ گئی تو اسلام کو اپنا لیا، جب کوئی طبیعت کے خلاف بات آئی یا طبیعت کے خلاف حکم آیا تو آپ اس سما یا جو حصہ لکھا ہوا ہے سما لم یرتابو کہ پھر وہ پھرتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کی بات کو مان لو، جو طبیعت کو گراں گزر رہی ہے آپ اسے چھوڑ دو وجاہدوا۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ تم اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ اور اسی طرح آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بتایا جا رہا ہے اگلی آیات میں۔ اور پھر وہ بدو جو تھے وہ جو آپ صرف اللہ پہ احسان نہیں جتلاتے تھے، نبی کریم پر بھی بڑا احسان جتلاتے تھے، تو انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ تم لوگوں نے اسلام قبول کر کے کوئی اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ بڑا احسان کر دیا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اور اس طرح بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور غیب کے سارا علم رکھتا ہے، اللہ کی قدرت کا ان آیات مبارکہ کے اندر اظہار کیا گیا ہے۔ الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہمارا جو سورہ احزاب آپ کے جو اس میں سلیبس میں شامل ہے وہ مکمل ہو چکی ہوئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔